موبائل، ٹی وی، گھر کے کام، باہر کے کام، ان سب چیزوں کے باوجود کس طرح پڑھیں؟ اگر یہ پرابلمس آپ کی بھی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈس، جو بھی ٹپ میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ میں بتاؤں گا کہ اس کا بینیفٹ کیا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلی ٹپ کی طرف۔ دوستو، پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے صبح 6 AM یا رات کو 9 PM ان دونوں میں سے کوئی ٹائم سلیکٹ کر لینا ہے۔ اب یہ میں نے دونوں ٹائم آپ کو کیوں سجیسٹ کیے؟ پہلا ریزن تو اس کا یہ ہے کہ کیونکہ صبح کا ٹائم فریش ٹائم ہوتا ہے، اور رات کی بنسبت صبح پڑھنا یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح انسان رات کو 2 گھنٹے پڑھے اور صبح 1 گھنٹہ پڑھے۔ کیونکہ صبح جو ٹائم ہوتا ہے وہ فریش ٹائم ہوتا ہے، اور اس لیے میں نے یہ ٹائم، رات کا جو ٹائم ہے وہ میں نے اس لیے آپ کو سجیسٹ کیا ہے کہ جو گرلز ہوتی ہیں انہیں دن کو کام ہوتے ہیں اور رات کو وہ کیا ہوتی ہیں، ایزی ہوتی ہیں، اس وجہ سے رات والا ٹائم سجیسٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی ٹائم ایزی ہیں تو آپ ان میں سے صرف 1 گھنٹہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس گھنٹے میں کرنا کیا ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو جو بھی ریڈنگ میں پسند ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کو سٹوریز پسند ہیں آپ وہ پڑھیں، اگر آپ کو آرٹیکلز پسند ہیں آپ وہ پڑھیں، آپ کو ریڈلز، جوکس، کچھ بھی پسند ہے آپ نے وہ پڑھنا ہے۔ یہ میں نے کیوں چیز سجیسٹ کی؟ یہ اس لیے کہ ایک پروفیسر ہیں جو کہ 1998 سے ریسرچ کر رہے ہیں صرف اس بات پہ کہ بچوں کو اسکول کب بھیجنا چاہیے اور انہیں کس کس چیز کے حوالے سے بکس پڑھانی چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو ان کی پسند کے مطابق بکس دینا یہ ان کی پڑھنے کی ہیبٹ کو امپروو کرنے کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اس لیے پہلے 10 دن آپ نے صرف وہ چیزیں پڑھنی ہیں جو کہ آپ کو پسند ہیں۔ دوستو، 10 دن کا ٹائم میں نے آپ کو کیوں بتایا؟ وہ اس لیے بتایا کہ ایک انسان کی جو عادت ہوتی ہے وہ 10 دن میں بلڈ ہو جاتی ہے۔ اب عادتیں انسان سے روبوٹ کی طرح کام لیتی ہیں۔ اگر آپ کی عادت بن گئی تو آپ ایک روبوٹ کی طرح چلیں گے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کچھ لوگوں کو موبائل دیکھنے کی تھوڑی دیر بعد عادت ہوتی ہے، وہ تھوڑی دیر بعد موبائل کا لاک کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی میسیج وغیرہ تو نہیں آیا، حالانکہ انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا موبائل سائلنٹ پہ نہیں لگا ہوا، اگر کوئی کال یا میسیج آئی تو پتہ چل جائے گا، لیکن انہیں تھوڑی دیر بعد موبائل دیکھنے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے جو ان سے روبوٹ کی طرح کام لے رہی ہے؟ یہ ان کی عادت ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کی عادت بلڈ ہوگی تو آپ انشاءاللہ بہت جلد ہی ٹاپر بن جائیں گے۔ سیکنڈ ٹپ ہے دوستو، اسٹارٹ وتھ اسمال، یعنی ہمیشہ چھوٹی چیز سے شروع کریں۔ چھوٹی چیز سے شروع کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سٹوری پڑھیں، شروع میں چھوٹا آرٹیکل پڑھیں۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ انسان جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے تو سب سے جو سٹارٹنگ میں چیز اس کو پرابلم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کا سیلف کانفیڈنس، کہ اسے اگر یہ خود اعتمادی نہ ہو کہ وہ چیز کو کر سکے گا، وہ اس پہ کنسسٹنسی اختیار کر سکے گا، تو پھر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے سیلف کانفیڈنس کو امپروو کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ شروع میں ہمیشہ چھوٹی چیز سے شروع کریں، تاکہ آپ چھوٹا آرٹیکل پڑھیں گے، سٹوری پڑھیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ کی سٹوری کمپلیٹ ہوگی، آرٹیکل کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو خوشی ہوگی کہ یس آئی کین ڈو اٹ، کہ ہاں میں اسے کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے سیکنڈ ٹپ کہ ہمیشہ چھوٹی چیز سے شروع کریں۔ 100 جگہ پر 1 فٹ کا گڑھا کھودنے سے پانی نہیں نکلتا، لیکن 1 جگہ پر 100 فٹ کا گڑھا کھودنے سے پانی نکل آتا ہے۔ یہ کوٹ میں نے آپ سے کیوں بیان کی؟ یہ اس لیے بیان کی کہ آپ نے فوکس ایک طرف رکھنا ہے۔ اگر انسان ایک ہی طرف فوکس کر کے ورک کرے تو اسے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کوٹ اس لیے آپ سے بیان کی کہ ٹاپر بننے کی جو ٹپس میں نے اس ویڈیو میں بیان کی ہیں یا ابھی کرنی ہیں، ان دونوں میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ایک ہی ٹائم پہ فوکس کرنا ہے۔ جو ٹائم میں نے آپ کو بتایا ہے چاہے اسی ٹائم کو سلیکٹ کر لیں یا چاہے آپ اپنی مرضی سے کوئی ٹائم سلیکٹ کر لیں، لیکن آپ نے اسی ٹائم میں، اسی گھنٹے میں 10 دن پڑھنا ہے۔ اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جب 11ویں دن آپ کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہوگا تو خود بخود اس ٹائم میں آپ کا دل کرے گا کہ آپ آرٹیکل، سٹوری یا کوئی بک پڑھیں جو بھی آپ پڑھتے تھے۔ ٹپ نمبر 4، چیلنج یور مانیٹر۔ یس مائی ڈیئر فرینڈس، چیلنج یور مانیٹر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جب پہلے دن سے پریکٹس شروع کرنی ہے تو اسی دن سے آپ نے جو اپنی کلاس کے مانیٹر ہیں یا جو ہونہار لڑکا ہے اس سے آپ نے چیلنج لگا لینا کہ کل سے میں سبق پڑھ کے آؤں گا یا کل سے میں یہ آرٹیکل پڑھ کے آؤں گا۔ اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جب آپ روز لگاتار چیلنج کرتے رہیں گے تو 10 دن بعد آپ کی اس طرح کی کنڈیشن آ جائے گی کہ آپ چاہتے ہوئے بھی اسٹڈی کو
نہیں چھوڑ سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے فرینڈ یا جو لڑکا کلاس کا لائق لڑکا ہے، ہونہار لڑکا ہے، آپ نے اس کو چیلنج کیا ہوگا، تو اب آپ اس میں کیا ہو جائیں گے؟ گرفتار ہو جائیں گے۔ لاسٹ ٹپ بیان کرنے سے پہلے دوستو میں آپ کے سامنے ایک کوٹیشن لائن بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کسی بھی چیز کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سورسز کا ادب کرنا شروع کر دیں، اس کے سورسز کا ادب کرنا شروع کر دیں، اس کے ذرائع کا ادب کرنا شروع کر دیں، رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو سورسز ہیں وہ آپ کو ہیلپ کریں گے کہ جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو حاصل کر سکیں گے۔ اور جو اسٹڈی کے سورسز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹیچرز۔ اگر آپ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیچرز کا ادب رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو لائق لڑکے یا ہونہار لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں وہی اساتذہ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جو بھی لڑکے یا لڑکیاں اساتذہ کے قریب ہو جاتی ہیں وہی لائق ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ رسپیکٹ کریں۔